پاکستان اور افغانستان فوری جنگ بندی پر متفق، پائیدار امن کے لیے میکنزم بنانے پر رضامند۔ دوحہ میں قطر اور ترکی کی ثالثی میں مذاکرات کامیاب۔ افغانستان سے دہشت گردی کی ہر قسم کی حمایت اور سہولت کاری کے خاتمے کا پاکستانی مطالبہ تسلیم۔ 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وفود کی ملاقات ہوگی۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق جنگ بندی پائیدار امن کے قیام کی بنیاد رکھے گی۔ سیز فائر کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے فریقین نے ملاقاتوں پر اتفاق کیا۔ یہ اہم قدم سرحدی کشیدگی کے خاتمے میں کردار ادا کرے گا۔ سیز فائر کے بعد دہشت گردی کا سلسلہ فوری بند ہوگا۔ دونوں ہمسائے ممالک اب ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے، جو خطے میں امن و استحکام کے قیام کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا کہ 25 اکتوبر کو استنبول میں ملاقات میں تفصیلی معاملات پر بات چیت ہوگی تاکہ معاہدے کے نکات پر مؤثر عمل درآمد ممکن بنایا جا سکے۔ وزیر دفاع کا ثالثی پر قطر اور ترکی سے اظہار تشکر۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ امن کے لیے کردار پر قطر اور ترکی کے تعمیری کردار کی تعریف، کہا کہ پاک افغان سرحدی جنگ بندی معاہدہ درست سمت کی جانب پہلا قدم ہے۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی انتہائی تشویشناک ہے، چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خطرے سے نمٹا جا سکے۔ معاہدے کی ٹھوس اور مؤثر نگرانی کے طریقہ کار کے قیام کے منتظر ہیں۔ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے سدباب کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ مزید جانی نقصان سے بچنے کے لیے معاہدے پر عمل درآمد ناگزیر قرار۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر معاہدہ خوش آئین قرار۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک نے امن و استحکام کے لیے میکنزم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترکی کا دونوں ممالک اور خطے میں پائیدار امن اور استحکام کی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ قوم کے بیٹے جان کی پرواہ کیے بغیر وطن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف ملاقات میں گفتگو، مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی پاک افغان مذاکرات کی کامیابی پر بریفنگ۔ پاکستان خلائی ٹیکنالوجی کے نئے دور میں داخل، چین کی مدد سے پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 کامیابی سے لانچ۔ سیٹلائٹ سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور دیگر قدرتی آفات کی پیشگوئی اور مدد دے گا۔ ماحولیاتی تبدیلی اور ارضیاتی خطرات کی بروقت نگرانی میں مدد حاصل ہوگی۔ اس سے قبل EO-1 اور KS-1 سیٹلائٹ کامیابی سے خلا میں بھیجے جا چکے ہیں۔ پاک فضائیہ کا JF-17 تھنڈر بلاک 3 لڑاکا طیارہ اور ماہر عملہ فضائی مشق کے لیے آذربائیجان پہنچ گیا۔ ISPR کے مطابق پاکستان سے آذربائیجان تک بغیر رکے پرواز مکمل کی گئی۔ دوران پرواز ایئر ٹو ایئر ری فیولنگ آپریشن۔ زما نام نعمت الله دی، د پلار نوم موسی جان دی، زما 23 کاله عمر دی، زه په کوم افغانۍ یم او په افغانستان کې د کندهار اوسیدونکی یم. ما په کندهار کې په جوهریه مدرسه کې سبق ویلو، حفظ مې کولو. افغان طالبان اور فتنة الخوارج کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ جنوبی وزیرستان سے گرفتار خودکش بمبار کے ہوش ربا انکشافات۔ نعمت اللہ نے اعترافی بیان میں بتایا کہ وہ افغانستان کے صوبے قندھار کا رہائشی ہے۔ افغان طالبان اور فتنة الخوارج افغان نوجوانوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ قندھار کے جوہریہ مدرسے کا طالب علم ہے۔ مدرسے میں موجود کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ پاکستانی فوج کے خلاف جہاد جائز ہے، پھر ہم 40 لوگ خوف سے پاکستان میں داخل ہوئے۔
جنوبی وزیرستان میں طالبان کے مرکز میں کمانڈر عمر حماس نے خودکش حملوں کی تربیت دی۔ فتنہ الہندوستان کا انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک۔ فتنہ الہندوستان کے سرغنہ جمیل عرف ٹیٹک کے مارے جانے کی مصدقہ اطلاعات۔ ذرائع کے مطابق دہشت گرد جمیل عرف ٹیٹک ضلع پنجگور کا رہائشی تھا۔ مارا گیا دہشت گرد 2022 میں پنجگور ہیڈ کوارٹرز پر حملے میں بھی ملوث تھا۔ افغان طالبان اندرونی اختلافات کا شکار۔ اعلیٰ سطح کی حالیہ تقرریوں نے تحریک کے اندر طاقت کے توازن کو بدل دیا۔ قیادت کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج بھی واضح۔ قاری محمد ایوب خالد 215 الف عزم کور کا نیا کمانڈر مقرر۔ مولا شرف الدین تقی کو 217 عمری کور کو قیادت سونپ دی گئی۔ ذرائع کے مطابق مولوی عبد الرحمان کو پاکستان مخالف پالیسی پر تنقید کے باعث ہلمند کی گورنرشپ سے ہٹا دیا گیا۔ ان کی جگہ ازرگان کی تقرری طالبان کی طاقت کے محور ہونے کا واضح اشارہ قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ کی وزیر اعظم کو ملک میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ۔ اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے بھی آگاہ کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ فتنہ الخوارج کے خلاف جاری آپریشنز اور پاک افغان سرحدی صورتحال پر اہم مشاورت۔ رہنماؤں کا صوبے میں پائیدار امن کے قیام کے عزم کا اعادہ۔ کسی کو بھی بند کمروں کے فیصلے عوام پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا اعلان۔ ایکس پر بیان میں کہا کہ 25 اکتوبر کو خیبر میں بلائے جرگے میں عوام کی زندگی اور ان کے مستقبل کا فیصلہ صوبے کے لوگ خود کریں گے۔ کے پی حکومت بانی کے نظریے اور صوبے کے عوام کے مفاد کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آئی ایم ایف پاکستان پر قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا۔ 1.2 ارب ڈالر کی اگلی قسط دسمبر تک ملنے کا امکان ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس۔ کہا کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی اور ٹیرف معاہدہ 1 سے 2 ہفتوں میں متوقع ہے۔ حکومت نیو یارک کے روز ویلٹ ہوٹل کی نجکاری سے متعلق فیصلے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ مارکہ حق کے بعد مارکہ ترقی کے لیے مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج پوری دنیا میں پاکستان کی معیشت کی بحالی کے چرچے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا، بانی پی ٹی آئی کی غلط پالیسیوں کی بدولت پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا۔ افغانستان سے ہونے والی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ ہم چہرے نہیں نظام بدلنا چاہتے ہیں۔ حکومت آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہے، عوام کے مسائل کا کوئی نہیں سوچتا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مالاکنڈ میں بنو قابل پروگرام سے خطاب۔ کہا کہ خیبر پختونخوا میں 40 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ہم صوبائی حکومت سے پوچھتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وفاقی حکومتی گندم پالیسی 2025-26 کی منظوری۔ حکومت کی جانب سے کسانوں کو گندم کی مناسب قیمت دی جائے گی۔ حکومت مستحکم ذخائر اور کسانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اسٹریٹجک اسٹاک خریدے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومتی پالیسی سے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی میں اسپیشل یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ 130 انفورسمنٹ آفیسرز کی بھرتی کی اصولی منظوری۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 30 اضلاع تک بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا کہ ایمانداری سے ٹیکس ادا کرنے والوں کو پریشان نہیں کیا جائے، نئے سیکٹر متعارف کرائے جائیں۔ پنجاب حکومت کے مسلسل اقدامات سے اسموگ کنٹرول ہوئی۔ اسموگ کے
اسپاٹ فائٹس میں اسموک گن سے کارروائی کی گئی ہے اور کھلی جگہوں پر تعمیراتی مواد کی بروقت ان کو ڈھانپنا یقینی بنایا گیا ہے۔ صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ صوبائی حکومت کے 9 ڈپارٹمنٹس کا اسموک کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ اسموک کنٹرول کرنے کے لیے ٹرکوں اور ٹرالیوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگائی گئی ہے۔ غذائی دہشت گردی کے خلاف عدالت پنجاب فوڈ اتھارٹی کے شانہ بشانہ جعلی گوشت کے مکروہ دھندے میں ملوث 3 مقدمات میں ملزمان کو سزائیں سنا دی گئیں۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ کراچی میں مردہ مرغیوں کے گوشت کی بڑے پیمانے پر سپلائی کا انکشاف۔ گلبرگ پولیس کا موسیٰ کالونی کے قریب چھاپا، گودام سے 80 کلو مردار گوشت برآمد، 2 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق مردہ گوشت کی ترسیل کی تیاری ہو رہی تھی۔ اطلاع پر سندھ فوڈ اتھارٹی کو بھی طلب کر لیا گیا۔ ملزمان مردار گوشت فاسٹ فوڈ سینٹرز، بریانی سینٹرز اور ہوٹلوں کو فراہم کرتے تھے۔ مزید انکشافات متوقع۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا مخدوش عمارتوں کے خلاف چوتھے روز بھی آپریشن جاری۔ اولڈ سٹی ایریا، آگرہ تاج اور نیا آباد لیاری میں ناقابل رہائش عمارتیں گرائی جا رہی ہیں۔ ڈائریکٹر ڈیمولیشن کے مطابق آپریشن وزیر بلدیات اور ڈی جی ایس بی سی اے کی ہدایت پر مرحلہ وار ہو رہا ہے۔ شہر میں اس وقت 500 سے زائد مخدوش عمارتیں ہیں، جن میں سب سے زیادہ ضلع جنوبی میں واقع ہیں۔ حیدرآباد کے علاقے قاسم آباد میں سی ٹی ڈی کی انٹیلیجنس بیس کارروائی۔ فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 2 انتہائی مطلوب دہشت گرد عبد الرحیم کھوسو اور غلام شبیر گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے رکھی گئی بھاری رقم، اسلحہ، تنظیم سے وابستگی کے اہم شواہد برآمد۔ مزید تفتیش جاری، اہم انکشافات متوقع۔ سابق مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزلمل اسلم کا افغانستان سے سیز فائر معاہدے کا خیر مقدم۔ کہا کہ افغان مہاجرین کی راتوں رات واپسی ممکن نہیں۔ جو مہاجرین ان کے اثاثے بھی ہیں، ان کو بیچنا یا ساتھ لے جانا ہوگا۔ ہم افغانیوں کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے بدماشی بھی کی ہے۔ جب پاک فوج نے اگر کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ مذاکرات کے لیے چلے گئے، ان پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اگر افغانستان نے یہ حماقت کی تو پاکستانی افواج جو ہے، عوام اور مسلح افواج ایک ہو کر منہ توڑ جواب دیں گے۔ افغانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پہلے بلا اشتعال جارحیت کی۔ جب پاک فوج نے کارروائی کرنے کی کوشش کی تو یہ مذاکرات کے پیچھے چھپ گئے۔ پاک افغان سیز فائر مذاکرات پر پاکستانی عوام کا رد عمل۔ کہا کہ پہلے بھارت کو جواب دیا، اب اگر بھارت افغانستان کے ذریعے کچھ کرنا چاہے گا تو اسے بھی اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ قوم کے شہیدوں تمہیں سلام، آئی ایس پی آر کا نیا نغمہ جاری۔ وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش۔ وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی داستان قوم کے دلوں میں زندہ ہیں۔ خون کے آخری قطرے تک وطن کے لیے قربانیاں دینے کے عزم کا اعادہ۔ اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری۔ شمالی غزہ اور نصیرات کیمپ پر حملے، 11 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ رفح سمیت جنوبی غزہ پر بمباری، 24 گھنٹے میں 18 فلسطینی شہید۔ غزہ میں ملبے تلے لاشیں ملنے کا سلسلہ بھی جاری، 24 گھنٹے کے دوران مزید 18 لاشیں برآمد۔ شہداء کی مجموعی تعداد 68,159 ہو گئی۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا حماس پر حملوں کا الزام، بھرپور جواب دینے کی دھمکی۔
بولے اسرائیل اپنی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، حماس کو حملوں کی قیمت چکانا پڑے گی۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کی اسرائیلی الزامات کی تردید، کہا کہ رفح کا علاقہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، کسی بھی علاقے میں جھڑپ کی کوئی اطلاع نہیں۔ حماس جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیل نے غزہ اور مصر کے درمیان واقع رفح بارڈر تاحکم ثانی بند رکھنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس کے مطابق اسرائیلی مغویوں کی لاشوں کی واپسی اور طے شدہ فریم ورک کو نافذ کرنے میں حماس کے کردار کو دیکھتے ہوئے رفح بارڈر کھولنے پر غور کیا جائے گا۔ حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف ملک گیر مظاہرے، 2500 سے زائد مقامات پر ریلیاں اور دھرنے۔ امیگریشن، تعلیم اور سیکیورٹی سے متعلق ٹرمپ حکومت کی پالیسیاں جارحانہ اور آمرانہ قرار۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے خلاف مظاہروں پر انوکھا رد عمل، سوشل میڈیا پر AI ویڈیو شیئر کر دی۔ ٹرمپ خود جیٹ طیارہ اڑا رہے ہیں اور مظاہرین پر کچرا پھینک رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوں گی، فائنل 11 کا فیصلہ کل پچ دیکھ کر کیا جائے گا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اظہر محمود کی پریس کانفرنس، 3 اسپنرز اور 1 فاسٹ بولر کے ساتھ جانے کا امکان ظاہر۔ جنوبی افریقی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ایڈن مارکورم بھی سیریز برابر کرنے کے لیے پرعزم، کہا کہ تمام ہی کھلاڑی بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ جنوبی افریقی کھلاڑیوں کی ٹریننگ کے بعد اسلام آباد میں شاپنگ، کھلاڑیوں نے گپ شپ لگائی اور سیر بھی کی، فیملی کے لیے مختلف اشیاء خریدی۔ Tucks it away for the winning single. So a comprehensive performance by the Australians in a match interrupted by weather. They take a 1-0 lead over India. آسٹریلیا نے بھارت کو پہلے 1 روزہ میچ میں ہرا دیا۔ بارش سے متاثرہ میچ میں آسٹریلیا نے 7 وکٹ سے فتح سمیٹی۔ بھارتی اننگز کے دوران 2 مرتبہ بارش کے باعث میچ روکنا پڑا۔ بارش کے باعث میچ کو 26 اوورز کی اننگز تک محدود کیا گیا۔ پاکستان کے اشرف عرفان وینکوور اوپن مینز اسکواش کے فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں اشرف نے انگلینڈ کے 2nd سیڈ والر کو 3-2 سے شکست دی۔ پیرس کے تاریخی لووک میوزیم میں چوری کی واردات، چوروں نے نیپولین دور کے زیورات لوٹ لیے۔ واردات کے بعد میوزیم 1 دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ صاحب چینی کتنی؟ 80-85 کروڑ۔ میں چینی کتنے ہیں نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں چائے میں چینی کتنی؟ چنگیز خان کے دور میں میرا خیال ہے مسلمانوں پہ اتنی تکلیفیں نہیں گزری ہوں گی جتنی آخری چٹان کے دور میں یہاں کراچی کے مسلمان فنکاروں پہ۔ اور معروف اداکار سلیم ناصر کو دنیا سے رخصت ہوئے 36 برس بیت گئے۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ اداکار نے بے شمار ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ڈرامہ سیریل آخری چٹان، جانگ روس اور آنگن ٹیڑھا میں ان کا بے مثال کردار آج بھی مداحوں کے ذہنوں پر نقش۔